اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ویستحب نفض الیدین بعد كل ضربة بنفخ ما علیہما من اثر السعید او مسحهما او ضرب احداہما بالاخری۔ کہتے ہیں کہ مستحب ہے تیمم میں دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا۔ جب انسان دونوں ہاتھوں کو ملا کر مٹی پہ ضرب مارتا ہے تو کہتے ہیں مستحب ہے کہ ضرب مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو تھوڑا جھاڑ لے تاکہ مٹی جو ہے وہ کم ہو جائے ہاتھوں سے، یہ مستحب ہے۔ بعد کل ضربۃ، ہر ضرب کے بعد، ضرب تو صرف زیادہ سے زیادہ دو ہی مارنے ہیں، پہلی ضرب مارے گا تیمم ہوگا، اگر غسل کے بدلے کرنا ہے تو ایک اور ضرب مار کر فقط ہاتھوں کا مسح کرے گا۔ تو ہر ضرب کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا مستحب ہے۔ کیسے جھاڑے؟ بنفخ ما علیہما من اثر السجود، جو ہاتھوں کے اوپر سعید یعنی مٹی کا جو اثر ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو پھونک مارے۔ مثلا ہاتھ مار کر زیادہ مٹی تھوڑا تھوڑا پھونک مار لے تاکہ وہ اثر جو ہے اس کا زائل ہو جائے، کچھ مٹی جھڑ جائے۔ او مسحہما، اس مس کا عطف ہے نفخ پر۔ کیسے جھاڑے گا؟ نفخ کے ذریعے جھاڑے گا۔ او مسحہما، یا آپس میں ہاتھوں کو مس کر کے جھاڑے گا۔ او ضرب احداہما بالاخری، یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر جھاڑ لے گا، یوں جھاڑ لے یوں جھاڑ لے تاکہ مٹی کا اثر ختم ہو، یہ مستحب ہے۔ وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ اس کی طرف پہلے بھی اشارہ گزرا تھا کہ کچھ افراد، کچھ علماء قائل ہیں کہ وہ ذی کے وقت کی رعایت کرے۔ یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ، مصنف کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ذی کے وقت کی رعایت کرے، مراد کرے، انتظار کرے تاکہ آخر وقت میں جا کر تیمم کرے۔ ہو سکتا ہے اس کو پانی مل جائے انتظار کرنے سے، تو لہٰذا وہ پانی کی امید میں انتظار کرے یہاں تک کہ نماز کا آخری وقت ہو جائے، اور وقت تنگ ہو جائے پھر وہ نماز پڑھ لے تیمم کر کے، اگر پانی نہیں ملا۔ اگر پانی مل گیا ہے تو پاگلا وضو کر کے یا غسل جو بھی اس کا وظیفہ ہے نماز پڑھے۔ وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ، ضروری ہے کہ تیمم آخری وقت میں کیا جائے، بحیث یکون قد باقی منہ مقدار، اس حیثیت سے آخر وقت ہو جائے کہ وقت کی کچھ مقدار بچ گئی ہو۔ کتنی مقدار؟ مقدار و فعل ہی، کہ جس میں وہ انجام دے سکے تیمم کو مع باقی شرائط الصلاۃ المفقودہ، اور باقی شرائط بھی پائی جائیں جو نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور اب نہیں ہیں ان شرائط کو بھی حاصل کر لے۔ یعنی دوبارہ اسی جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ کتنا وقت بچ جائے، آخر وقت کیا ہوتا ہے، کتنا بچ جائے جس میں تیمم کرے گا؟ کہتے ہیں اتنا وقت بچ جائے کہ جس میں تیمم اور تیمم کے علاوہ نماز کی باقی شرائط کو حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا ہو۔ اتنا وقت جب بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں آخر وقت۔ اسی وقت میں جا کر تیمم کرنا ضروری ہے، پہلے اول وقت میں تیمم نہیں کر سکتا۔
فالصلاۃ تامۃ الافعال علما او ظنا، اور اتنا وقت ہو کہ تامۃ الافعال نماز پڑھ سکتا ہو، اتنا وقت اس کے پاس بچ جائے، یعنی تمام شرائط کو حاصل کر کے تیمم سمیت نماز کو انجام دے سکتا ہو، اتنا وقت باقی ہو تو اس وقت جا کر تیمم کرے، پہلے تیمم نہیں کرے گا۔ علما او ظنا، چاہے اس کو علم ہو کہ یہ شرائط اس وقت میں حاصل کر لوں گا، اور ظنن یا اس کو ظن ہو، کوئی فرق نہیں، وہ انتظار کرے، آخر وقت میں جا کر تیمم کرے۔ ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف، یا ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف وجوبا مع الطمع فی الماء، کہتے ہیں اس میں بعض علماء کا جو اختلاف ظاہر ہوا ہے وہ اس میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ عفوا، معذرتاً، مسئلہ کیا ہے، تھوڑا سا جملہ اشتباہ ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو ظن تھا یا علم تھا کہ مجھے آخر وقت میں تمام شرائط حاصل ہو جائیں گی نماز کی، تیمم کر کے اور تمام شرائط کو حاصل کر کے نماز پڑھ سکوں گا، اس وقت کی انتظار کرے، اس وقت کی انتظار کرے، آخر وقت میں تیمم کرے۔ مسئلہ یہی تھا، کہتے ہیں بالفرض اس نے انتظار بھی کیا لیکن اس کو شرائط حاصل نہیں ہوئی، تو پھر کیا، پھر اس کا نماز اور تیمم کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں یہ جو خلاف ظاہر ہوا ہے اس کے علم یا ظن کا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف، خلاف کا ظاہر ہو جانا اس میں کوئی تاثیر نہیں رکھتا، لہذا آخر وقت میں تیمم کرے گا۔ کہتے ہیں وجوباً، اس کا ربط کس کے ساتھ ہے؟ وجوباً کا ربط پیچھے ہے، وَلْيَكُنْ عند آخر الوقت، وجوباً تیمم آخری وقت میں اس کو کرنا چاہیے، وجوباً واجب ہے کہ آخری وقت میں جا کر کرے۔ کب واجب ہے؟ مع الطمع فی الماء، جب اس کو پانی کا لالچ ہو، پانی کا لالچ ہو، ورجاء حصول ہی، اور اس کے حاصل ہونے کی امید بھی ہو، پانی کے حاصل ہونے کی امید ہو کہ اگر میں انتظار کروں گا آخر وقت تک تو مجھے پانی مل جائے گا، تو ضروری ہے کہ وہ انتظار کرے۔ اگر جب اس کی امید ختم ہو جائے آخر وقت میں آ کر پانی ملنے کی، پھر تیمم کرے، ولو بالاحتمال البعید، اگرچہ احتمال بعید بھی ہو اس کو پانی ملنے کا، تب بھی وہ انتظار کرے تاکہ پانی اس کو مل جائے، اگر نہ ملے آخر وقت تک تو پھر تیمم کرے۔ وَإِلَّا اسْتِحْبَابًا، اگر پانی ملنے کا کی امید نہ ہو تو پھر آخر وقت میں تیمم کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ علی اشہر الاقوال بین المتأخرین، متأخرین کے درمیان مشہور ترین قول کی بنا پر۔ والثالث جوازہ، والثانی هو الذي اختاره المصنف في ذکرہ وادعى عليه المرتضى والشیخ الاجماع مراعات الضیق مطلقا۔ دوسرا قول، ایک تو یہ قول ہے جو بیان ہوا ہے، دوسرا قول کیا تھا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ واجب ہے ضیق وقت کی مراد کرے، رعایت کرے ضیق وقت کے آخر وقت تک، یعنی انتظار کرے، ہو سکتا اس کو طہارت مائیہ حاصل ہو جائے۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً چاہے اس کو پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، تب بھی جو ہے وہ ضیق وقت کی مراعات کرے، آخر وقت تک دیکھے، انتظار کرے، اگر نہیں ملتا پانی تو پھر جا کر تیمم کرے۔ اس قول کے کون کون قائل ہیں؟ پہلے جناب مصنف علیہ الرحمہ
کتاب ذکر میں انہوں نے اس بات کا یہ قول کیا ہے. دوسرے جناب سید مرتضیٰ اور تیسرے جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہم، انہوں نے یہ قول کیا ہے. جناب سید مرتضیٰ اور جناب شیخ طوسی نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ آخر وقت کی مراعات کرے، آخر وقت تک انتظار کرے تاکہ ہو سکتا ہے اس کو طہارت مائیہ حاصل ہو جائے، نہ ہو تو آخر وقت میں جا کر تیمم کرے، چاہے اس کو پانی حاصل ہونے کی امید ہو یا نہ ہو. والثانی هو الذی اختار المصنف، دوسرا قول جس کو مصنف نے اختیار کیا اپنی کتاب ذکرہ میں، وادعا علیہ المرتضیٰ، اور اسی قول کا دعویٰ کیا ہے جناب مرتضیٰ نے، والشیخ اور جناب شیخ طوسی نے اسی قول پر کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ الاجماع، اجماع کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اجماع یہی ہے کہ انتظار کرے. مراعات الضیق مطلقاً، یہ مراعات الضیق خبر ہے، والثانی ان والقول الثانی مراعات الضیق، دوسرا قول وقت کی تنگی کی رعایت کرنا ہے مطلقاً. مطلقاً کے بارے عرض کی ہے چاہے امید حصول ما ہو یا نہ ہو. والثالث، اور تیسرا قول جوازہ مع السعۃ مطلقاً وهو قول الصدوق. تیسرا قول جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وقت کی وسعت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی اول وقت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے مطلقاً، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو. ہر صورت میں جو ہے اول وقت میں، بس تین قول ہو گئے نا. ایک قول مشروط تھا، اگر پانی ملنے کی امید ہے تو انتظار کرے آخر وقت تک، اگر نہیں ہے تو انتظار کرنا واجب. دوسرا قول ہے کہ مطلقاً انتظار کرے، آخر وقت کی مراد کرے، اس میں جا کر تیمم کرے. تیسرا قول ہے کہ نہیں، جائز ہے اول وقت میں تیمم کرنا، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو. والاخبار بعضها دال على اعتبار الضیق مطلقاً، بعض اخبار دلالت کرتی ہیں کہ مطلقاً ضیق کی اعتبار کرنا ضروری ہے، ضیق کی مراد ضروری ہے کہ ہر حال میں انتظار کرے، ہو سکتے پانی مل جائے. وبعضها غیر مناف له، اور بعض روایات ہیں جن میں ضیق کے وقت کے اعتبار کی بات نہیں ہے، ضیق کے وقت کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، لیکن ضیق کے وقت کی جو اخبار ہیں ان کے منافی بھی یہ نہیں ہے، ان کے منافی بھی نہیں ہے یہ روایت. فلا وجہ للجمع بینہما بالتفصیل، بس جن علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو ضیق کے وقت کا لحاظ ضروری ہے، اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو ضیق کے وقت کی انتظار ضروری نہیں ہے. یہ تفصیل بیان کی ہے نا علماء نے، کہتے ہیں یہ تفصیل جو ہے اس کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوتی. تفصیل کہاں ہوتی ہے؟ تفصیل وہاں ہونی چاہیے تھی کہ جہاں دو گروپ اخبار کے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے، یعنی ایک اخبار کہتی کہ ضیق کے وقت ضروری ہے انتظار کرنا، دوسری روایات کہتی کہ ضیق کے وقت کی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں اگر ٹکرا رہی ہوتی آپس میں تو پھر ہم کہتے کہ نہیں بھائی دونوں روایات کو جمع کر لو، کیونکہ وہ بھی کلام معصوم ہے، وہ بھی کلام معصوم ہے. ایک کو لے لیں، ایک کو رد کر دیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے بغیر ترجیح کے ایک بات کو مان لیا امام کی دوسری بات کو ہم نے نہیں مانا. اور نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس امام نے اس روایت میں صحیح کہا ہے اور اس میں غلط کہا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں امام کے سے صادر شدہ روایتیں ہیں، دونوں کو ہم مطلب صحیح تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر ان میں تضاد ظاہراً جو تضاد نظر آ رہا ہے تو اس کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس بات کا ہم قول کر دیں کہ اگر
اگر پانی ملنے کی امید ہے تو زی کے وقت کی رعایت ضروری ہے، اگر پانی ملنے کی امید نہیں ہے تو زی کے وقت کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ جم کرتے کہتے یہاں پر روایات اس انداز سے ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی کہ ہم وہ جم والا قول کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو لوگ روایات کو جم کرنے والا قول کر رہے ہیں یہ بلا وجہ ہے، جائز نہیں ہے، بلا جواز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ھذا فی التیمم المبتدا، یہ جتنی گفتگو ہے یہ ابتدائی تیمم ہے، یعنی جب پہلی مرتبہ وہ تیمم کر رہا ہے، یہ اس میں یہ ساری گفتگو ہے۔ لیکن اگر اس نے ایک مرتبہ تیمم کر لیا ہے اپنی مجبوری کی صورت میں، اپنے وظیفے کے مطابق اس نے تیمم کر لیا ہے، اس سے ایک نماز پڑھ لی ہے، دو نمازیں جو پڑھنی تھی پڑھنی، اب بعد والی نمازوں کے لیے اس تیمم کا کیا حکم ہے، باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ کہتے ہیں ھذا فی التیمم مبتدا ہے، یہ بات جو تھی تیمم ابتدائی میں، اب جب پہلی مرتبہ تیمم کر رہا ہے اس کی بات تھی۔ اما المستدام، اسی تیمم کے بقا کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر یہ تیمم ابھی تک کوئی ایسا فعل اس سے سرزد نہیں ہوا جس سے وضو غسل تیمم ٹوٹتے ہیں، مثلا ری خارج نہیں ہوئی، وہ بیت الخلاء میں نہیں گیا، تو کوئی ایسا فعل بھی سرزد نہیں ہوا جس سے اس کا تیمم ٹوٹ جانا چاہیے، تیمم باقی ہے، تو کیا حکم ہے جو تیمم باقی ہے اس کا اگلی نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کو اما المستدام، تیمم کے بقا کی بات، کمال لو تیمم لعبادت عند ضیق وقتہا، مثلا اگر اس نے تیمم کیا ہو کسی عبادت کے لیے وقت کی تنگی کی صورت میں، عبادت کا وقت تنگ تھا، وضو یا غسل انجام نہیں دے سکتا تھا، اس نے فٹافٹ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ولو بناظر رکعتین فی وقت معین، اگرچہ 2 رکعتوں کی منت بھی اس نے مانی ہو، مثلا فی وقت معین، ایک خاص وقت میں، اس نے کہا ہے کہ میں اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، منت مانی اس نے، وقت اس کے پاس تنگ تھا، اب وضو غسل نہیں کر سکتا، فٹافٹ اس نے تیمم کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ اس کی منت، اگرچہ یہ منت کی ہی کیوں نہ، منت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہی اس نے تیمم کیا ہو، وقت یتعذر فی الماء، اتنا وقت معین جس میں پانی کا ملنا متعذر اور ناممکن تھا، اور عبادت راجحۃ بالطہارہ، یہ ایک ایسی عبادت کے لیے اس نے تیمم کیا ہے اور منت مانی تھی جس میں طہارت راجح ہے، بہتر ہے اس میں اس کے لیے طہارت ہو، ولو ذکر، اگرچہ ذکر یہ مثلا تسبیح پڑھنے کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ با طہارت ہوں، باوضو ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے مستحب ہے کہ آپ باوضو ہوں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مستحب ہے کہ آپ باوضو ہوں، ایک ایسی عبادت کے لیے آپ نے تیمم کر لیا ہے جس میں طہارت، جس کے لیے طہارت بہتر تھی، راجح تھی، اگرچہ ذکر بھی تھا، تو کہتے ہیں جازا فعل وغیرہ بہی معصاب، کہتے ہیں اگر ایسا تیمم باقی ہے، کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا کہ جس سے آپ کا تیمم ٹوٹ جائے، تو کیا اس سے کوئی اور عبادت انجام دے سکتے ہیں جس کا وقت وسیع ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کا تیمم کیا، کب کیا تیمم؟ ذی کے وقت میں، وہ انتظار کرتے رہے، ہو سکتے طہارت مائیہ حاصل ہو جائے، نہیں ہوئی آخر وقت تک، آپ نے تیمم کر کے نماز ظہرین ادا کر لیے، اب نماز مغربین کا وقت ہو گیا، مغربین کا وقت وسیع ہے، مثلا ابھی وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، کیا اس تیمم کے ساتھ جو تنگی وقت میں مجبوری کی صورت میں اس نے کیا تھا، اس وقت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے جس کا وقت ابھی تک وسیع ہے اگر تیمم باقی ہو؟ تو کہتے ہیں جازا فعل وغیرہ، جائز ہے اس عبادت کے علاوہ دیگر عبادت کو انجام دینا اسی تیمم کے ساتھ، معصا، جب
وقت وسیع ہے بعد والی عبادت کے لیے. ولو تمکنا من استعمال الماء انتقض، ہاں اگر پانی کا استعمال ممکن ہو جائے اس کے لیے تو پھر انتقض تیمم ہو، اس کا تیمم رخصت ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر ظہرین کی نماز اس نے پڑھی ہے تیمم کر کے، پانی نہیں تھا یا استعمال کرنا منع تھا، جو بھی ان 7 وجوہات میں سے وجہ تھی اس نے تیمم کیا تھا، اب اس نے عبادت انجام دے دی. بعد والی نمازوں کے لیے پانی میسر ہو گیا ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن ہو گیا ہے تو اس کا پہلا تیمم ٹوٹ جائے گا، چاہے کوئی حدث سرزد اس سے نہ بھی ہوا ہو، تب بھی تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. یعنی طہارت اللہ تی تمکن منہا، اس طہارت سے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا جس طہارت پر اس کو قدرت حاصل ہو چکی ہے. اب فلو تمکن من علیہ غیر غسل جنابت من الوضوء خاصتا انتقض تیمم خاصتا قضى الغسل. یہ بات جو تضیع المسائل میں بھی لکھی ہے کہ فلو تمکن من علیہ، وہ شخص جس پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل واجب تھا، وضو پر قدرت حاصل ہو گئی اس کو، صرف وضو کر سکتا ہے. مثلا اس کے پاس پانی نہیں تھا، اب اتنا پانی آ گیا ہے کہ اس سے وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں وہی غسل کر لے، اس کا تیمم نہ وضو کر لے، اس کا تیمم وضو کی نسبت سے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، غسل کی نسبت سے ٹھیک ہے. کہتے ہیں اتنا پانی حاصل ہو جائے کہ صرف وضو کر سکے، ان طاقت تیمم خاص، صرف اسی وضو کا تیمم ٹوٹے گا، غسل والا باقی ہے. وقت الغسل، اس طرح برعکس کر لیں آپ، اتنا پانی حاصل ہو گیا ہے اس کو کہ وہ غسل کر سکتا ہے اس پانی سے، اس پانی سے غسل کر لے، لیکن وضو اگر اس کا وظیفہ ہے تو اس کے بدلے میں وہ تیمم نہیں ٹوٹے گا، وہ باقی رہے گا. اس میں بات کیا نہیں آئی؟ والحکم بانتقاضہ بمجرد التمکن کافی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ